الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. عن الأجلاج بن حكيم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. حدیث صحیح رواہ ابو داؤد وغیرہ. ایک صحیح حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے جسے امام ابو داؤد وغیرہ نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے. ترجمہ دیکھیں. صحابی رسول لجلاج بن حکیم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین کے یہاں خصوصی مقام کا مستحق ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ایک بندے کے لیے اپنے یہاں اپنے پاس ایک خاص مقام و مرتبہ طے کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے کسی بندے کے بارے میں ایک خاص مقام و مرتبہ طے کر دیتا ہے. اب وہ بندہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اس مقام کا مستحق بن سکے جو اللہ نے اس کے لیے پہلے سے طے کر رکھا ہے. اللہ نے پہلے سے طے کر دیا اس کو وہ مقام دینا ہے. لیکن جب وہ اس دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، نیک اعمال کرنا شروع کرتا ہے، تو اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اس مقام کو پہنچا سکیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ رب العالمین ایسے شخص کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے. کیسی مصیبتیں؟ فی جسدی ہی، اسے جسمانی مصیبت میں مبتلا کر دے گا، بیمار کر دے گا. او فی مالی ہی، یا مالی مصیبت میں مبتلا کر دے گا، پریشان رہے گا، تنگی کی حالت میں زندگی گزرے گی. او فی ولدی ہی، یا اس کے بچے پر کوئی مصیبت نازل کر دے گا، اپنے بچے کو لے کے پریشان ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے کو توفیق دے گا صبر کی، یا تو جسمانی مصیبت دے گا یا مالی مصیبت یا بچے پہ مصیبت نازل کرے گا. اس کے بعد اسے صبر کی توفیق دے گا. پھر ان آزمائشوں سے گزار کر یبلغہ المنزلہ، اس مقام تک اسے پہنچا دے گا جو پہلے سے اس کے لیے طے کر رکھا ہے. یہ ابو داؤد وغیرہ کی صحیح. اس حدیث سے ایک اہم بات ہمارے سامنے جو معلوم ہوتی ہے، کہ بہت ہی اہم بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے، وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے مصیبتیں جو بندوں پر آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ ہمیشہ یہ پیغام لے کر نہیں آتی ہیں کہ تم بہت برے ہو، بہت بڑے پاپی ہو، گنہگار ہو، یہ تمہارے کرموں کی سزا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھتے ہیں، کسی آدمی کو پریشان حال دیکھتے ہیں، کسی طرح کی تکلیف میں مبتلا دیکھتے ہیں، تو یہ کمنٹ کرنے لگتے ہیں کہ یہ اس نے کوئی برا کام کیا ہوگا، کوئی غلط کام کیا ہوگا، کوئی پاپ کیا ہوگا، اس لیے یہ پریشان ہے. لیکن اگر یہ کسی کی سوچ ہے کہ آدمی جب بھی پریشان ہوتا ہے، مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے اس کے اعمال ہوتے ہیں، ایسا ضرور نہیں. یہ بات صحیح ہے، قرآن کی آیت ہے، بما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہیں جو بھی مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن اللہ نے صرف یہی نہیں کہا کہ تمہارے کرموں کا پھل ہوتی ہیں مصیبتیں، بلکہ اللہ نے یہ بھی کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ بھی کہا قرآن کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، بھوکمری دے کر، یہ دے کر، وغیرہ وغیرہ. تو مصیبتیں جو آتی ہیں وہ دو وجہ سے آتی ہیں. ایک تو آدمی کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، دوسری ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بندہ اپنی جگہ پر صحیح ہوتا ہے،
ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، لیکن اللہ کو اسے بڑے مقام تک پہنچانا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ، اور اس کے اتنے اچھے، اتنے بڑے، اس کے اتنے زیادہ اعمال نہیں ہوتے، اس کے اتنے زیادہ اعمال نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ اس پر مصیبتیں نازل کرتا ہے تاکہ اس پر، ان مصیبتوں پر جب صبر کرے گا تو صبر کے بعد یہ اس مقام کا مستحق ہو جائے گا. تو جو مصیبتیں اللہ تعالیٰ اس خاطر نازل فرماتا ہے، اس کی 3 قسمیں اللہ نے یہاں بیان فرمائی. فی جسد ہی پہلی قسم کی مصیبت ہوتی ہے اس کے جسم میں. اب جسمانی جو بیماریاں ہوتی ہیں، دیکھیے آج کیسی بھیانک بیماریاں ہوتی ہیں، تو ان بیماریوں کو سن کر کبھی کبھی آدمی کانپ اٹھتا ہے. اتنی خطرناک بیماری، جیسے کسی کی کڈنی فیل ہوگی آج کے زمانے میں، تو آدمی سن کے کانپ جاتا ہے. اتنی خطرناک بیماری. کسی کو ہارٹ کا دل کا پرابلم ہے، اور ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں کہ آدمی سن کر کانپ جاتا ہے. تو اس طرح کی بیماریوں میں اگر کوئی مبتلا ہے تو ہمیں یہ کمنٹ نہیں کرنا چاہیے، تبصرہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے کوئی غلط کیا ہوگا اس لیے آج اس پر یہ آفت ٹوٹی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی بڑے مقام تک پہنچانا چاہتا ہے. یہ مصیبتیں ایک ذریعہ بنے، اس کی ایک سیڑھی بنے بڑے مقام تک پہنچنے کے لیے. اس لیے اگر کوئی جسمانی مصیبت میں مبتلا ہے، بیماری مبتلا ہے، تو ہمیں کوئی بدگمانی نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں. صحابی رسول کے بارے میں بتاؤں میں آپ کو، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، بڑے بزرگ صحابی ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فرشتے ان کو سلام کرتے تھے. اتنے بڑے بزرگ صحابی کہ فرشتے راستوں میں ان سے ملتے سلام کرتے تھے. اب اندازہ کریں کہ کتنے بڑے صحابی ہوں گے، کتنے بزرگ ہوں گے، کیا مقام ہوگا ان کا کہ فرشتے ان کو سلام کریں. لیکن طبقات ابن سعد کی صحیح روایت ہے، صحیح سند سے ثابت ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بیماری میں مبتلا کیا تو 30 سال تک بستر پر لیٹے رہے. 1-2 سال نہیں، زندگی کے 30 سال کتنے قیمتی ہوتے ہیں. سوچیں آپ، تصور کریں 30 سال، 30 دن نہیں، 3 سال نہیں، 30 سال تک بستر پر لیٹے رہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا. اور مقام کیا تھا ان کا، مرتبہ کیا تھا؟ فرشتے ان کو آ کے سلام کرتے تھے. اتنے بڑے بزرگ صحابی بزرگی اور نیکی کے اس مقام پر ہونے کے باوجود بھی اللہ نے انہیں 30 سال تک لیٹا کے رکھا، بیمار کرتے. تو کسی کی آج کوئی 20 سال 30 سال بیمار ہو جائے تو پتہ نہیں لوگ کیا کیا کہنے لگیں گے اس کے بارے میں، کیا کیا سوچنے لگیں گے. کون آدمی کون سا پاپ کیا اتنے دنوں سے مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے. لیکن ایک صحابی رسول 30 سال تک بستر پر لیٹے ہیں، فرشتے ان کو سلام. تو فی جسد ہی، کبھی کبھی اللہ جسمانی طور پر ایسی بیماریاں دیتا ہے، مقصد ہوتا ہے اسے اونچے مقام تک پہنچانا، کیونکہ اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے. دوسری چیز جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، فی مال ہی، پیسے کے ذریعے، مال کے ذریعے، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مالی قلت میں مبتلا کر دیتا ہے. پیسے کے اعتبار سے بڑا غریب ہوتا ہے لیکن مقام بہت بڑا ہوتا ہے. میں نے کبھی آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو مسجد میں سب سے بڑا آدمی کون ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے، کئی لوگوں کو لے کے بات چیت کر رہا ہے، اچھے کپڑے میں ہے، تو کہا یہ بڑا آدمی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا اب سے دیکھو بتاؤ سب سے چھوٹا آدمی کون ہے. تو دیکھا ایک آدمی بیچارہ کونے میں پڑا ہے، پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہے. تو اس کو دیکھا تو کہا یہ بہت چھوٹا آدمی دکھ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو تم نے بڑا کہا نا، اس جیسے لوگوں سے پوری دھرتی بھر جائے، پوری زمین بھر جائے، تو یہ سارے لوگ مل کے اس اکیلے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس اکیلے کا اللہ کے ہاں جو مقام مرتبہ ہے، اس کا مقابلہ اس جیسے لوگ پوری زمین پر آباد ہو جائیں، پوری زمین اس جیسے لوگوں سے بھر جائے، تو سب مل کر بھی اس اکیلے کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن مالی اعتبار سے کیسے تھا بیچارہ، مالی اعتبار سے پھٹے پرانے کپڑوں میں، کوئی اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جب مقام بتایا نبی نے اس کا، تو ایسا مقام کہ بڑے بڑے رئیس لوگ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. تو فی مال ہی، اللہ کسی کو مالی مصیبت میں بھی مبتلا کرتا ہے، اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آدمی بہت برا ہے. آگے دیکھیں حدیث میں تیسری چیز، او ولدہ، اللہ تعالیٰ کسی بچے پر کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے. آدمی کو آزمانا چاہتا ہے لیکن مصیبت ڈالتا ہے اس کی اولاد پر، اس کے لڑکے پر، اس کی لڑکی پر، اس کے بچے پر. یہاں بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں جب کوئی بڑا آدمی، اصل میں جو لوگ یہ بولتے ہیں نا کہ جب بڑا آدمی بیمار ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس نے کوئی پاپ کیا ہوا.
تو پریشان ہو جاتے ہیں. جب چھوٹے بچے کو بیمار دیکھتے ہیں خیال ہے بہنیں بیماریوں میں چھوٹے جو بچوں کو آپ دیکھتے ہیں کبھی کتنی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے آدمی کام جائے سن کر. تو وہاں پہ ایک آدمی بولنے لگتا ہے کہ اس بچے نے کیا گناہ کیا, اس نے کیا غلط کیا, اللہ نے اس کو اتنی بڑی مصیبت میں کیوں ڈالا. اصل میں اس طرح کی بات کرنے والوں کے پاس ایمان نہیں ہے, ان کے پاس دین نہیں ہے, اعتقاد نہیں ہے, اس لیے وہ سمجھ نہیں پاتے. لیکن جس کے پاس ایمان ہے, یقین ہے, اللہ پر ایمان ہے, اللہ کی تقدیر پر ایمان ہے, وہ ایسے حالات میں کبھی پریشان نہیں ہوگا. وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچوں پر بھی بیماریاں نازل کرتا ہے, آزمانا چاہتے ہیں, ان پر مصیبت ڈال کے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو آزماتا ہے. یہ حدیث ہے, او فی ولدہ, یا اللہ اس کے بچے پر کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے, اور بچے پر مصیبت ڈال کے والدین کو آزمانا محسوس ہوتا ہے. پھر یہ 3 طرح کی قسمیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ 3 طرح کی مصیبتیں اللہ نازل فرماتا ہے. پھر آگے فرمایا ثم صبرہ علی ذلک, پھر اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے, صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے. یعنی اگر جسمانی طور پہ بیماری دیا ہے, یا مالی اعتبار سے, یا بچے پر بیماری یا کوئی مصیبت نازل کی ہے, تو ان تینوں حالات میں یا کسی کے پاس کوئی بھی حالت آئی اور اس پر اس نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دیتا. اس کے بعد جو مقام اللہ نے پہلے سے طے کر رکھا ہے وہ اس کو دیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے کسی کے لیے کہ بڑا مقام دیتا ہے, اونچے مقام پر اس کو فائز کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کے اعمال بہت اچھے نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے اس کو اس مقام کا مستحق بناتا ہے. یا تو نیکیاں کرے گا, نیکیاں کم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں ڈالے گا. تو یہ ایک حدیث تھی جسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث پڑھنے سننے اسے دوسروں پر پہنچانے کی توفیق دے.